السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اولاد کے وصول کے لیے آپ نے افطار سے قبل صرف ایک نام کا ورد کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کئی وظیفے بتاؤں گا، ان میں سے آپ نے جو بھی اچھا لگے یا جو آپ کو مناسب لگے آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر جو عمل بتائے جاتے ہیں ان میں سے شوہر اور بیوی دونوں کر لیا کریں تو بہت زیادہ مجرب اور بڑے آسان ہوا کرتے ہیں، اور اگر دونوں نہ کر سکیں تو کم سے کم دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور کیا کرے۔ آج کا جو اب ہم عمل دیں گے اس میں بھی کئی سارے عمل ہیں، لیکن ان میں آپ کو جو مناسب لگے، ہر عمل اپنے آپ میں ایک مجرب، ایک طاقتور ہے، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے، جس سے آپ کر سکتے ہوں اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی طلب ہو، اولاد کی خواہش ہو، اولاد کے لیے دعا کی جائے، اس وقت میں ہم نے یہ دعا بہت خاص کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔ یعنی بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کر لیا کرتا ہے۔ بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ دعا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے بعض وقت میں دعائیں ہماری قبول بھی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم بہت مانگ رہے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اسی لیے اگر اولاد کے حصول کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے۔ نہیں دے رہا ہے کیا پتہ آپ اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے، اور اگر دے رہا ہے تو پھر وہ نیک اولاد ہو، اس لیے آپ کو نیک اولاد کے لیے دعا کرنا ہے۔ میں آپ سے افطار کے پہلے کا ایک عمل بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل سن لیجئے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، مسلمان نہیں غیر مسلموں کی بھی یہ یاد ہوا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بابرکت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی بھی شوہر اور کوئی بھی بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر نماز کے بعد میں 300 مرتبہ کا اس کا ورد کرنے کا اپنی زندگی میں معمول یعنی دستور بنا لے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اپنے فضل سے اسے اولاد نرین عطا فرمائے گا۔ مشکل تو ضرور ہے 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں پڑھنا، لیکن دیکھیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہم نے بہت سارے عاملین کے چکر لگائے اور انہوں نے جو ہم سے مانگا وہ ہم نے دیا، انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ پڑھا، یعنی بڑے مشکل کام ہم نے کیے، تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا۔ اگر آپ نے اس 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ، ہر نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں اسے ضرور شامل کر لیں۔ اور یہ جو عمل ہے اس کو شوہر اور بیوی دونوں نے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں خاص کر آپ کر لیں، سحری کے وقت میں اٹھیں اور نماز فجر کو پڑھنے کے بعد میں اچھا خاصا وقت ملتا ہے، اسی وقت میں اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اس کے بعد میں دعا کریں، اللہ کریم صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل میں بتاتا ہوں افطار سے کچھ قبل پہلے پڑھنے کا۔ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر افطار کر لی ہے، افطار کے لیے آپ نے اپنے گھر میں اہتمام کیا ہے۔ اب دیکھیں ضروری تو ہے نہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک بڑا سا دسترخوان افطار کے وقت میں سجایا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں سجتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن گھر میں کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا اور روزہ سب کا ہوا کرتا ہے، کہیں پیسے کی دقت غربت کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا احسان، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی ہے اور افطار کے وقت میں بڑی نعمتوں سے تو نے نوازا ہے۔ تو آپ نے انہی افطار کا، اگر آپ کے گھر میں کوئی سامان ہے جیسے کہ کھجورے ہوتے ہیں تو سب سے مین تو آپ کھجورے لے لیں،
اگر نہیں ہے تو آپ پانی پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، 1 گلاس پانی پر یا کہ 2 گلاس پانی پر اس عمل کو کر لیں۔ شوہر اور بیوی دونوں دسترخوان کے قریب بیٹھے ہیں، دونوں ہیں تو 2 گلاس پر یہ عمل ایک ہی مرتبہ کر لیں، اور ایک ہے شوہر الگ ہے بیوی الگ ہے تو وہ وہاں پر اور جو جہاں پر ہے وہیں پر اس عمل کو کریں۔ آپ نے کھجوروں کو یا پانی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور افطار سے 5 منٹ پہلے دسترخوان کے قریب بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد میں اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 41 مرتبہ بعد میں آپ نے 41 مرتبہ یا اولو یا اولو یا اولو اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک نام ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یا اولو 41 مرتبہ یا سلامو 11 مرتبہ، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں افطار کے وقت میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر، نہیں اٹھا سکتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کے حصول کے لیے آپ دعا کریں۔ یقیناً اب جو آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ افطار کے وقت میں ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت بندوں کی دعائیں قبول کیا کرتا ہے، اور اگر آپ یہ عمل کریں گے، اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ ہم نے بہت مانگا، بڑے وظائف کیے ہیں، بہت قرآن پڑھا ہے، بہت اچھے کام کر کے اللہ سے دعا کی ہے، لیکن اس نے پھر بھی ہمیں اولاد نہیں دی ہے، تو پھر ہمارے لیے نہ ہی اولاد کا ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اسی لیے اس نے ہمیں نہیں دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اور اگر وہ ہمیں بہت مانگنے کے بعد بھی اولاد نہیں دے رہا ہے تو پھر اس کی مرضی یہی ہے کہ ہمیں بے اولاد ہی رہنا ہوگا، اور کیونکہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے۔ بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں دے رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہا ہے، تو بھائی تیرے لیے بہتر ہے کہ پتہ جس اولاد کی تو طلب کر رہا ہے تجھے ملے، اور آگے چل کر وہ تیری ہلاکت کا باعث بنے، تیری بربادی کا سبب بنے، تجھے پریشان کرنے کی وجہ بنے۔ کیا پتہ کیا ہو سکتا ہے آگے چل کے، جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہمیں اسی حال میں رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں تھوڑی سی بھی پریشانیاں ہیں تو پریشانیاں تو زندگی میں آیا کرتی ہیں، اور زندگی ایک قید خانے کا نام ہے، دنیا ایک قید خانے کا نام ہے، اس میں پریشانیاں ہمیں جھیلنا ہے۔ میں نے 2 عمل بتائے ہیں، یہ دونوں میں سے شوہر بیوی جہاں بھی ہیں وہیں سے دونوں میں سے جو بھی عمل انہیں مناسب ہو، جو وہ کر سکتے ہوں وہ اس عمل کو کر لیں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسی مہینے میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اور آپ کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔